أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو عشق اہل بیت کے تقاضے آج فکر و بحث کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک گزارش کی، نئے سننے والوں کے لیے اس کا مغز اور ماحصل دو چار جملوں میں دہرا دیا جائے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سب سے پہلی بات اسلام، ایمان نام ہے عشق خدا کا، اور عشق اگر حقیقی عشق ہو تو انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے، بلندی تک لے جانے کے لیے، ثریا تک پہنچانے کے لیے پرے پرواز عطا کرتا ہے. لیکن عشق ہے کیا؟ کیا زبانی طور پر کسی سے اظہار محبت کر دینا اور بڑی تقریر کرنے کے بعد، بڑے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد یہ کہہ کر کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے جیتے ہیں، آپ ہی کے لیے مرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھول جانا کہ ہم نے کس سے کیا کہا؟ کیا اسے عشق کہا جا سکتا ہے؟ عشق نام ہے قربانی کا، عشق نام ہے آزمائش کا، عشق نام ہے آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے بھی معشوق سے اپنا تعلق نہ توڑنے کا. یہی عشق ہے جو انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ پھر فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، بشریت آگے بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. نہیں کہا بے نبی کہ ہم نبی کو لے گئے، ہم رسول کو لے گئے. عبد، عبدیت جب کمال حاصل کرتی ہے تو معراج تک پہنچ جاتی ہے. فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ بس اس کے آگے میں سرے منہ بھی اگر جنبش کروں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. دیکھیں، یہ بھی جناب امین وحی کا ہمارے لیے اہم پیغام تھا. میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں پوچھوں کہ اے جبرائیل، آپ کے ساتھ تو نبیوں کے سردار ہیں، پھر آپ کیوں آگے بڑھنے سے گھبرا رہے ہیں جبکہ پیغمبر موجود ہیں؟
جبرائیل کہیں گے کہ طلوع محشر تک پیدا ہونے والے انسانوں کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال رکھنا کہ صرف نبی کے ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا، اپنی حد میں رہنا جلنے سے بچاتا ہے۔ تو میں اپنی حد پہچاننی ہوگی کہ حد کیا ہے۔ تو عاشق ہو تو امتحان دو، راہ عشق میں قدم رکھا ہے تو روایت عشق کو سمجھو، رسم عشق سے واقف ہو جاؤ تاکہ واقعاً بلند ہو سکو۔ اور آیہ کریمہ یہی کہہ رہی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اور براہ راست خطاب نہیں ہو رہا، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، قل اے پیغمبر، اے ہمارے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، نبی کا اتباع کرو۔ عرض کر چکا ہوں کہ خدا سے عشق ایمان، رسول سے عشق اتباع، اہل بیت سے عشق مودت، ایک دوسرے سے عشق صلہ رحمی۔ آپ بڑھاتے چلے جائیں اس گفتگو کو اور جتنا پھیلانا چاہیں، تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ قدم پہلا یہاں سے اٹھے اور پھر رکنے نہ پائے، روشنی مل جائے تو ٹھہرے نہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ دو جملوں میں عرض کروں۔ پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا کہ آخر ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پرستش نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی توجہات کو مرکوز کر رہے ہیں اس کے آگے سر جھکانے کے لیے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں تاکہ اس کی محبت ہمیں مل جائے۔ پیغمبر نے کچھ کہا ہوتا اس سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ حبیب آپ نہ بولیے بلکہ اللہ خود جواب دے گا اس کا، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ ہے، دعویٰ ہے، تو پھر ان بتوں کی پرستش نہ کرو، ہمارے نبی کا اتباع کرو۔ اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا یہاں مرحلے پر اتباع کا مطلب کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کامیاب ہونے والوں کی علامتیں بتا دی گئیں، درجات بتا دیے گئے، کہاں قدم بڑھانا ہے۔ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے۔ کون ہے نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو بس تمہیں اگر کوئی چیز کامیاب کر سکتی ہے تو اس نبی کا اتباع کہ جس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ کیسے اتباع کریں؟ میں نے درمیان کی کچھ آیتیں، کچھ الفاظ چھوڑے ہیں اس لیے کہ براہ راست جلدی پیغام پہنچ جائے۔ کیسے اتباع کریں؟ اب مراحل بتا دیے گئے کہ اتباع کا مرحلہ کیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا مرحلہ کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ پہلے ذرا سا دست ادب جوڑ کے دیکھیے، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، ذرا سا فرق ہے دونوں میں۔ اطاعت انسان اس کی بھی کر لیتا ہے کہ جسے پسند نہ کرتا ہو۔ ایک غلام ہے اپنے آقا کی اطاعت پر مجبور ہے، ایک محکوم ہے حاکم کی اطاعت پر مجبور ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے مگر اس کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ لیکن اتباع اسے کہتے ہیں کہ جہاں انتہائی درجے کی اطاعت اور انتہائی درجے کی محبت جمع ہو جائے، جہاں انسان اطاعت مجبوری کی بنیاد پر نہ کرے بلکہ محبت محرک عمل بن جائے کہ دیکھتا رہے کہ میرے معشوق کو کیا پسند ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ محبت اہل بیت محمد
اب اس کا پہلا درجہ بتایا جا رہا ہے. ارباب فہم و دانش موجود ہیں, آج کی تقریر شاید بہت اہم ہو جائے اگر میں کچھ باتیں پہنچا سکوں. پہلا درجہ اس کا فالذین آمنوا بہ, اس نبی پر ایمان لے آنا. یا اب میں نے جو باتیں اتنی کی, اس نبی سے عشق کرنا. ایمان, دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اس نبی پر اس کا کلمہ پڑھ لینا, اسلام لے آنا, کیونکہ فرق ہے اسلام میں اور ایمان میں. میں نے عرض کیا تھا اسلام تو اسے بھی مل گیا جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. اب اس کا نام ووٹر آئی ڈی میں مسلمان لکھا جائے گا, یہ لباس مسلمان کا پہنے گا, اگر باپ مر گیا تو اس کی وراثت اس کو ملے گی, اب اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی, اب اس کو اپنی بیٹی دی جا سکتی ہے, کوئی مسلمان اس کو اپنی بیٹی دے دے اس لیے کہ مسلمان ہے. لیکن اسلام اور ایمان ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا, بلکہ قرآن کریم کی گواہیاں موجود ہیں بار بار. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے صاحبان ایمان, ایمان لے آؤ. جب مخاطب ہی صاحبان ایمان ہیں تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ یعنی تمہیں ورثے میں تو کلمہ مل گیا, اب واقعاً کلمہ پڑھ لو. تمہیں ورثے میں تو اسلام مل گیا, اب سمجھ لو. دیکھیے میں آسان کروں بچوں کے لیے, اسلام نام ہے جسم کا, ایمان نام ہے روح کا. اگر جسم میں روح موجود نہ ہو تو کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں آپ کے گھر حاضر ہوا, دیکھا آپ کے بچوں کو دیکھا, ان کے شوق مجھے معلوم ہوئے, پھر آپ نے کہا کہ میرے بچے کی سالگرہ ہے آئیے گا. میں پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے بچے کی سالگرہ ہے, میں حاضر ہوا ہوں. میں نے دیکھا تھا اسے پرندوں سے بڑی محبت تھی, میں اس دن دیکھ رہا تھا پرندوں سے بڑی, تو میں اس کے لیے ایک پرندوں کا جوڑا لے کے آیا ہوں. خوبصورت چڑیاں ہیں مگر ہیں مری ہوئی. آپ نے کہا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہماری توہین کر رہے ہیں. آپ تحفہ لے کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ مری ہوئی چڑیاں لے کے آیا ہوں. تو جب روح نکل جائے, پہلی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب روح نکل جائے تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں رہتی. بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے والد کے بغیر سو نہیں سکتا, بچپن سے میں ان کی آغوش میں پلا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو, اور جو چلے گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انتقال ہو گیا والد کا, جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہر وقت ان کی آغوش میں. اب کہیے کہ ذرا ایک رات جنازے کے ساتھ سو جاؤ. دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کاش پہنچا سکوں. جب روح نکل جاتی ہے تو پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. اگر کہیں دنیا میں لوگوں کو اسلام سے خوف پیدا ہو تو دیکھ لیجئے گا بغیر روح والا اسلام ہوگا تو خوف پیدا ہوگا. جہاں روح نہیں ہوگی وہاں خوف پیدا ہوگا. لہذا پہلی چیز کا پہلا قدم اس راہ میں یہ ہے, راہ عشق کا پہلا قدم ایمان لانا اس پیغمبر پر. کیسا ایمان؟ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے والے دور دور سے چلے آئے, جن سے کوئی رشتہ نہ تھا, کوئی تعلق نہ تھا, انہوں نے بھی نبی کی آواز پر لبیک کہا, اذیتیں اٹھائیں, زخم کھائے, مصیبتیں برداشت کیں, طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا, مگر اس کے باوجود پیغمبر کے ساتھ آ گئے. ابو لہب سگا چچا تھا, وہ ایمان نہیں لایا. وہ ایمان نہیں لایا. بھائی کیوں ایمان نہیں لایا؟ کیا پریشانی تھی؟ ابو لہب کو پریشانی کیا تھی؟ سب نے کلمہ پڑھ لیا, تجھے بھی کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. ایک ہی خاندان, ایک ہی خون, ہاشمی, مطلبی, مکی, اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا, اسے تو پہلے بڑھ کے لبیک کہنا چاہیے تھا. مگر کیوں لبیک نہیں کہا؟ کیوں نہیں آیا پیغمبر کے ساتھ؟
اس لیے کہ اس کا جو کاروبار تھا، پیغمبر اکرم کا یہ پیغام، آؤ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے، یہ اس کے مفادات پر ضرب تھا، ضرب تھا۔ اور ایک بات، بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں، ابو لہب کافر تھا مگر اتنا شعور رکھتا تھا کہ کلمہ صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اپنی پوری سیرت کو بدلنا پڑے گا، زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تعلیمات پیغمبر کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ معلوم تھا کہ کلمہ زبانی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے بہت سے بے شعور مسلمانوں سے کہیں اچھا تھا کل کا کافر جس نے انکار کر کے کافر بننا پسند کیا مگر جھوٹا کلمہ پڑھ کے منافق بننا پسند نہیں کیا۔ شعور کلمے کا نہیں ہے۔ مسلمان، آپ مسلمان ہیں کہ جی ہاں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے؟ کتنا اسلام کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان و اقامت کہتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو نکاح کے صیغے جاری کرواتے ہیں، مر جاتا ہے اسلامی طریقے سے اس کو دفن کرتے ہیں، گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں صحیح طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں۔ سخت جملہ ہے مگر کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جب کلمے کا شعور نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تو جیب میں حرام کی کمائی لے کر حلال گوشت کی دکان تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس نے دین کا حق ادا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتباع رسول، عشق رسول، عشق رسول کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر ایمان لاؤ، ویسے ایمان لاؤ جو ایمان لانے کا حق ہے۔ کلمہ صرف لب و دہن کا اسیر بن کے نہ رہ جائے بلکہ خون کے قطروں میں کلمہ پہنچ جائے، ہڈیوں کے گودے تک کلمہ پہنچ جائے، رگ و ریشے تک کلمہ پہنچ جائے، ایسا خون کے قطروں میں حل ہو جائے کہ اگر زبان کٹ بھی جائے تو خون کے قطرے گواہی دیں کہ یہ عاشق اہل بیت ہے۔ جب اس منزل پہ آ جائے کہ یہ ہے ایمان، اور اب یہاں سے آگے بڑھو، اب مرحلہ ہے، دیکھتے چلے جاؤ کس انداز سے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اور پھر اس بات پہ گفتگو ہوگی بعد میں بھی کہ کیا آخر وہ تقاضے ہیں، کیا کس اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر آج جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے زنجیروں کو توڑنا ہے۔ عشق جب سکھاتا ہے اور انسان آگاہ ہو جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، پھر اقبال کو کہنا پڑتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ رزق نہ ہو جو پرواز میں کوتاہی عطا کر دے، نہیں، ہاتھ شل نہ ہو جائیں، قدم رک نہ جائیں، طاقت ختم نہ ہو جائے، روح سرد نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس زبانی طور پر باتیں ہوں بلکہ بلند کرنا۔ اور پھر کہاں پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ جب اسد اللہ ہی روح پیدا ہو جائے، جب یہ عالم ہو جائے کہ اب بندہ کھڑا ہوا ہے جہاں سود و زیاں کا فرق نہ رہے، کہاں خسارے اور نفع کی پرواہ نہ رہے، بلکہ نہیں، اب میں نے اس راہ میں قدم رکھ دیا تو اب جو انجام ہو، میں اس سفینے پہ آ گیا تو سفینے کو اپنے آپ کو سفینے کے حوالے کر دیا۔ ایک انسان ہے، اسے بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ سفینہ ہے جو سفینہ نجات ہے، یہ سفینہ ہے جو اس ساحل تک پہنچانے والا ہے۔ اس نے دیکھا، یہ کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سفینے کی تعریف کرنا شروع کی۔ کیا عمدہ سفینہ ہے، کیا رنگ ہے، کیا بناوٹ ہے، کتنا اچھا، کتنا بے مثل، کتنی عمدہ لکڑی، کس نے اس کو بنایا۔ کھڑا ہوا تعریف کر رہا ہے۔ بتائیے باہر کھڑے ہو کر تعریف کرنے والا کیا یہ اس کنارے تک پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ کھڑا ہوا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ارے بھائی کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟
پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ نجات کے لیے سوار ہونا شرط ہے، آؤ سفینے پر، مگر یہ کھڑا ہوا ہے، ارے سفینہ کتنا اچھا، وہ سفینہ چلا، اب سفینہ چلا تو یہ بھی سفینے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر دور سے چل رہا ہے سفینے کے ساتھ، کتنا اچھا سفینہ، اس کی رفتار کتنی اچھی ہے، یہ چلتا کتنا اچھا ہے۔ پھر ذرا سا تلاطم آیا اور سفینہ پانی کی سطحوں پر دیکھا اس نے، یہ تو طغیانی ہے ہر طرف، یہ تو لہروں کی لپیٹ میں آ گیا، تو اب اس نے کہنا شروع کیا، ارے سفینہ سفینہ کہیں ڈوب نہ جائے، سفینہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے، ارے سفینہ ڈوب رہا ہے، سفینہ ڈوب رہا ہے۔ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سفینہ ڈوب رہا ہے، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سفینہ چل رہا ہے، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سفینہ بہت اچھا ہے۔ اے نادان، تجھے ان میں سے کوئی چیز کنارے تک پہنچانے والی نہیں ہے، اگر کنارے تک پہنچنا ہے تو آج سفینے پر آ جا۔ اب جب سفینے پہ آ گیا، ایک مرتبہ سوار ہو گیا، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ سفینہ ادھر جانا چاہے اور یہ اس طرف جانا چاہے، کہا نہیں، اب اپنے آپ کو سفینے کے حوالے کر دیا، تو جہاں سفینہ جائے گا تو بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں عشق، کہ جہاں نہ اپنی کوئی پسند رہے نہ ترجیحات رہیں، اے آقا ہم آپ کے حوالے، اب جہاں آپ لے جانا چاہیں وہاں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ نبی اسلام میں جو قربانی دینی پڑے، دار و رسن کو چومنا پڑے، اولادوں کی قربانی دینی پڑے، آوارہ وطن ہونا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، سولیوں پر چڑھنا پڑے، قید خانے میں رہنا پڑے، جو بھی انجام ہو، مگر اب ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں سنو، ہماری محبت کو محسوس کر لو کہ کیا ہے، جس کے دل میں ہمارا عشق پیدا ہو جاتا ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی طرف مصیبتیں ایسے آتی ہیں کہ جیسے سیلاب کا پانی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، ایسے مصیبتیں اس کی طرف آتی ہیں جیسے بلندی سے پانی اترتا ہے۔ سیلاب کا پانی کیسے آتا ہے؟ تیزی سے آتا ہے، سیلاب کا پانی آتا ہے، مگر جب وہ جم گیا اس راہ میں تو میں نے عرض کیا اب جو بھی انجام ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو ذر یاد رکھو، اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور تنہا علی دوسری طرف جا رہے ہوں تو سب کو چھوڑ دینا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہیں دائرہ حق سے نکلنے نہ دیں گے۔ اور پھر یہی ابو ذر ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، زمانہ لرز رہا ہے، ایک کمزور سی شخصیت سے، ایک بوڑھا، ایک کمزور انسان، ایک غریب جس کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جس کے پاس، مگر حکومتیں پریشان ہیں، یہاں نہیں رہ سکتے ابو ذر، تمہیں نکالا جائے گا یہاں سے۔ ابو ذر نے کہا گوارا ہے، پرواہ نہیں اس بات کی، نکل گئے ابو ذر، آ گئے۔ اور اب عالم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جناب ابو ذر کی سیرت بیان نہیں کرنی، لیکن ایک دو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک دن ابو ذر کے پاس آنے والے آئے اور غلام آیا، اور غلام تھیلی لے کے آیا، سونے کی مہریں بھری ہوئی ہیں۔ ابو ذر قبول کر لو، یہ کیا ہے؟ کیا لائے ہو؟ کہ حاکم کی طرف سے تحفہ ہے۔ کس کا چاہنے والا ہے ابو ذر؟ اس کا چاہنے والا جو نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں مجھے یہ قبول ہے، منظور ہے کہ مجھے سادان کے کانٹوں پر کھینچا جائے اور میرے گلے میں طوق اور زنجیریں پہنا دی جائیں، مگر یہ منظور نہیں کہ اس حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کروں، اس حالت میں میدان محشر میں پہنچوں کہ میرے کندھوں پر کسی بندے کا حق باقی رہ جائے۔
اور یہ بیان کرتے ہوئے پھر خود کہہ رہے ہیں آگے، ذرا اندازہ کریں، پھر خود کہہ رہے ہیں آگے چل کے مولا کہ ذرا دیکھو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک دن میرے بھائی عقیل میرے پاس آئے، فاقوں کی کثرت کی وجہ سے ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ان کی آنکھیں سیاہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے کملائے ہوئے چہروں پر بھوک کی وجہ سے اتنی تاریکی تھی کہ جیسے کسی نے نیلا رنگ ان کے چہروں پر مل دیا ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی عقیل ذرا صبر کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی ذرا ٹھہرو، ابھی میرے پاس میرے حق کا کچھ آئے گا، میرے حصے کا کچھ ہوگا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا میرے بھائی ہو۔ مگر عقیل نے کچھ زیادہ کا تقاضا کیا، بس میں نے لوہے کو آگ کے اندر تپایا اور جب وہ سرخ ہو گیا تو اسے عقیل کی طرف بڑھایا تو وہ چیخ اٹھے کہ مجھے جلا دینا چاہتے ہو؟ تب میں نے کہا کہ اے عقیل، دنیا کی اس آگ کو دیکھ کر جسے ایک بندے نے بغیر جلانے کے ارادے سے روشن کیا ہے، تم گھبرا گئے، تم ڈر گئے اور مجھے جہنم کی اس آگ میں لے جانا چاہتے ہو جو غضب الہی سے بھڑکتی ہے اور جسے 7 سمندروں کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک دن عجیب ہوا، ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کے شہد کا حلوہ پیش کیا۔ مولا کو شہد کا حلوہ پسند تھا۔ علی ہمیشہ سے جو کی روٹی نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ سے جو کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ یہ تو مولا کائنات جب ذمہ داری سنبھالی اس وقت مولا نے اپنا طریقہ یہ بنایا۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ اب کہنے والا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو وہ روایتیں نہیں معلوم کہ جہاں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا خان آیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں نے بھی کھانا کھایا، وہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھنا ہوا مرغ آیا، پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے اس دسترخوان میں، اس غذا میں شریک ہونے کے لیے اسے بھیج دے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ کوئی آنے والا آیا، واپس کر دیا گیا، آنے والا آیا، واپس کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر کہتے ہیں میرے بھائی علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ تو علی نے بھنا ہوا مرغ بھی کھایا ہے، علی نے، مگر یہاں جو پیغام دے رہے ہیں، یہاں جو بتا رہے ہیں، پھر وہی علی ہیں جو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا لیا ہے میں نے تمہاری دنیا سے؟ میں مدینے سے آیا تو بھئی 2 چادریں تھیں جنہیں لے کے آیا تھا۔ کیا لیا ہے میں نے؟ 2 وقت کی روٹی سوکھی ہوئی جسے پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے تھے، جسے توڑنے کے لیے بھی گھٹنے کا زور لگانا پڑتا تھا۔ کہنے والے نے تنزیہ کہا، مولا نکل رہے ہیں، سامنے سے منافق آ رہا ہے یا بعض جگہ یہودی کا تذکرہ ہے، وہ آ رہا ہے اور اس نے آ کے قمر کو کوہنی مار کے کہا یہ ہیں تمہارے مولا، ان کا لباس تو دیکھو، ذرا ان کے پریشاں بال تو دیکھو، ذرا ان کی غذا تو دیکھو۔ بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آیا، اس کی طرف دیکھ کے کہا قمر اسے بتا دو کہ علی یہ لباس اس لیے پہنتا ہے کہ حاکم کو وہ لباس پہننا چاہیے جو اس کی رعایا کا سب سے کمزور آدمی پہن سکے۔ اس سے کہہ دو، اپنا لباس دکھا کے وہ منافق کہتا ہے میرا لباس دیکھو، قمر اس سے کہہ دو کہ جس دن میری رعایا میں ہر انسان کے جسم پہ ایسا لباس آ جائے گا میں بھی ایسا ہی لباس پہن لوں گا۔ امام المتقین علیہ السلام صلوات۔ میں بھی اس دن ایسا ہی لباس پہن لوں گا۔ یہ ہے ان مولا کے پاس آیا ہے، اور آنے کے بعد اچھا آپ نے کبھی غور کیا اس بات میں؟ کیا ہے زندگی، کیا ہے طریقہ؟ فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، محتاجوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
کسی خرابے میں علی ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے علی ہیں، کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر اس کے منہ میں لقمہ دینے والے علی ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرنے والے علی ہیں. اور جب بھی کوئی پوچھ رہا ہے، جب بھی کوئی کہتا ہے اے بندہ خدا، اے میرے محسن اپنا تعارف تو کرا کہ تو کون ہے، جواب ایک ہے، تعارف جان کے کیا کرو گے؟ ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک درویش ہے جو درویش کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس کی راہ میں، اس کی راہ میں، اس کے نبی کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا دے. ارے میں کیا کروں، گفتگو دوسری طرف کو جا رہی ہے، لیکن جو بات زیادہ مولا کہہ رہے ہیں، حارث ہمدانی سے کہہ رہے ہیں، حارث موتو قبل ان تموتو، اے حارث مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. حارث مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب؟ موت تو ایک دن آئے گی، ملک الموت کے آنے سے پہلے خود اپنی موت کو قبول کر لو. اس جملے کی تشریح ظاہر ہے کہ ہر جملہ مولا کا، مگر کہاں پتہ چلے گی؟ کہ جہاں مولا فرما رہے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. کیا مطلب؟ قطرہ اگر دریا سے مل جائے تو بظاہر قطرے کی موت ہے. قطرہ اگر دریا سے مل جائے تو بظاہر قطرے کی موت ہے، لیکن دنیا والے سمجھ رہے ہیں مر گیا، اس نے دریا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پالی. اب جب تلک دریا باقی ہے یہ قطرہ بھی باقی ہے، قطرہ بھی باقی ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ کہہ ہی رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب انسان الناس نیام، یہ سو رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں. جاگیں گے کب؟ جاگیں گے جب ملک الموت کو دیکھیں گے. تو مولا پیغام دے رہے ہیں، ملک الموت کو دیکھ کے جاگنے سے پہلے ابھی جاگ جاؤ تاکہ یہ جاگنا فائدہ پہنچا دے. یہ ہے مطلب، ابھی جاگ جاؤ تاکہ یہ جاگنا فائدہ. ایک انسان خواب میں بڑے گہری نیند کے اندر سویا ہوا ہے، پھر جب اٹھا بڑا اکڑ کے چلا، مجھ سے ڈرو، میں نے رستم کو شکست دی ہے. کب؟ خواب میں. بڑا ہر ایک کے درمیان چل رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ سلام کرو، میں بادشاہ ہوں. کب؟ خواب میں. خواب میں بادشاہ ہونا بیداری میں فائدہ پہنچائے گا؟ خواب میں زبردست ہونا بیداری میں فائدہ پہنچائے گا؟ کہ خواب میں 10 مکانوں کا مالک تھا، بہتر تھا کہ خواب میں 10 مکانوں کا مالک ہونے سے کہ تو ایک چھوٹے سے کچے مکان کا بیداری میں مالک ہوتا. بیداری میں کچے مکان کا مالک ہوتا بہتر تھا. خواب ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہوئے خواب جوڑا تو نہیں کرتے، بس اب وہی ہیں. یہی مولا فرما رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، یہ سونے کے عالم میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. جب جاگیں گے تب پتا چلے گا وہ تو ایک خواب تھا. اس زندگی میں کروڑوں کا مالک ہونے سے بہتر ہے کہ چند سکے عمل خیر کے لے کے اس دنیا میں چلے جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور جب قطرہ دریا میں فنا ہو جاتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ فنا ہو گیا، مگر فنا نہیں ہوتا. فنا فی اللہ ہو کے بقا حاصل کر لیتا ہے. 1-2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ علی نے اپنے آپ کو فقیر کہا، مگر تاریخ نے جب بھی لکھا جناب امیر لکھا. بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی تو مولا فرما رہے ہیں، عقیل آئے اس عالم میں، اور ایک آنے والا آیا، شہد کا حلوہ لے کر آیا اور میرے سامنے لا کے رکھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زکات آئی ہے کہیں سے؟
بیت المال میں جمع کرانے کے لیے لائے ہو؟ صدقہ ہے جو ہم اہل بیت پہ حرام ہے؟ تو اس نے کہا نہ یہ وہ ہے نہ یہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ اپنی کسی بات کو منوا لینا۔ جملہ مولا کا موجود ہے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ شہد کا حلوہ نہیں ہے، سانپ کے زہر میں گندھا ہوا حلوہ۔ اور پھر جملہ ہے، میں نے اس سے کہا دیوانہ ہو گیا ہے، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اٹھا اس کو اور چلا جا یہاں سے، اور یاد رکھ یہ تو شہد کا حلوہ ہے، اگر علی کے قدموں میں ہفت اقلیم کی دولت ڈال دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ علی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے تو علی یہ ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ہے آقا۔ یہ ہے آقا، یہ ہے ہمارا آقا۔ انسان حیوان نقال ہے، اس کی زندگی نقالی پہ گزرتی ہے، یہ دو قدم بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے نمونہ عمل نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن آواز دے رہا ہے الذین یتبعون الرسول، جو نبی کا اتباع کرے۔ مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو ساری چیزیں پیغمبر بتائیں گے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں مولا حضرت علی کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ میں اس کا سبب بیان کر رہا ہوں۔ ہر چیز آپ کو رسول اللہ بتائیں گے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، ناجائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، روشنی یہ ہے، تاریکی یہ ہے، ادھر چلو ادھر نہ چلو، سب۔ مگر جب قرآن کہے گا کہ پیغمبر کا اتباع کرو، تو پیغمبر خود اپنا اتباع نہیں کر سکتے۔ پیغمبر خود اپنا اتباع تو نہیں کر کے دکھائیں گے نا، پیغمبر خود اپنی اطاعت تو نہیں کر کے دکھائیں گے نا، لہذا وہاں ضرورت ہوگی ایسے کامل نمونے کی جو ایسا پیغمبر کا اتباع کر کے دکھائے کہ کہتا نظر آئے میں نبی کے پیچھے یوں چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا۔ کبھی کبھی ہمارے پیغام کو نہ جاننے کی وجہ سے اور ہمارے مذہب کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں پیدا ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے یہ کہا کرتا ہوں کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سمجھے ہی نہیں اس بات کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارے مکتب سے نہیں سمجھا اور علی مرتضیٰ کو ہمارے مکتب سے سمجھا۔ جب رسول اللہ کو دوسرے مکتبوں سے سمجھا تو پیغمبر آپ کے سامنے کیسے آئے میں بیان نہیں کر سکتا، مگر وہاں آپ نے یہ سنا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ نبی آیتیں بھول جاتے تھے۔ وہاں سنا کہ نبی آیتیں بھول جاتے تھے، یہاں آ کے ہمارے مکتب نے آپ کو بتایا کہ نبی کے شاگرد علی مرتضیٰ وہ تھے کہ جو مرکب پر بیٹھتے بیٹھتے قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ جب وہاں نعوذ باللہ جب وہاں گئے تو آپ نے سنا کہ وہ حالت نجاست میں نماز پڑھانے آ جاتے تھے، یہاں آ کے سنا کہ علی کی نماز پر آیتیں اترتی تھیں، انگوٹھی جاتی تھی تو ولایت کی آیت آتی تھی۔ نہیں پھیلانا نہیں چاہتا بات کو، ایک ہی جملہ کہہ دوں، جب آپ نے دوسری جگہ پڑھا اور سنا تو وہاں یہ پتا چلا کہ جبرائیل نے نبی کو پڑھایا، یہاں آ کے پتا چلا کہ علی نے جبرائیل کو پڑھایا۔ لہذا محسوس یہ ہونے لگا کہ علی بڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں، علی کے سارے فضائل بیان کرنے کے بعد ہم مولا کا نہج البلاغہ سے جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہو؟
مگر علی اس بلندی پر ہیں کہ اس بلندی تک جانے کے لیے پہلے زنجیروں کو توڑنا ضروری ہے، پہلے زنجیروں کو توڑنا ضروری ہے تاکہ پرواز ملے۔ زنجیروں کو توڑنا، بات آگے بڑھے گی، میں دیکھتا ہوں کیا کروں، وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ گفتگو کو روکنا پڑ جاتا ہے بلندی تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے کہ اتنا سمجھ لیجئے، علی کے بندوں سے تعلقات کیا ہیں، مولا کائنات کا بندوں سے رشتہ کیا ہے۔ آج صرف جملہ عرض کر رہا ہوں، پھیلاؤں گا اس بات کو مگر اس وقت موقع نہیں ہے۔ کیا ہے رشتہ؟ 3 رشتے ہیں۔ علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ غور کر لیا آپ نے؟ علی خلیفۃ المسلمین ہے، اور میں نے کیا عرض کیا؟ مومن اور مسلم، ایمان اور اسلام، اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم۔ پھر یہ آپ کے پاس آنے کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو ڈیزرٹ کے رہنے والے آپ سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ایک جھٹکے میں ریجیکٹ کر دیا، قل لم تؤمنوا، ہرگز تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان، اسلام جسم، ایمان روح۔ پھر پلٹتا ہوں، علی کیا ہیں؟ خلیفۃ المسلمین۔ یہاں سب نظر آئیں گے مگر یہ دائرہ تنگ ہوگا جب کہیں گے امیر المومنین۔ یہ دائرہ تنگ ہوگا جب کہیں گے امیر المومنین، اور یہ دائرہ اور تنگ ہو جائے گا جب کہیں گے امام المتقین۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ بس اسی پہ بات ختم کر، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ کیا مطلب؟ انسان موت و حیات کا جہاں سلسلہ ہوتا ہے، اب تو بدقسمتی ایسی کہ دنیا اس جگہ پہ گئی کہ ہم نے مادیت کے اور دجالیت کے اتنے تماچے کھا لیے کہ ادھر میت رکھی ہوتی ہے، ادھر ورثہ تقسیم ہونے لگتا ہے۔ وہ گھر میں لوں گا، وہ گاڑی میری ہوگی، یہ تو یہ ہے مادی ورثہ۔ دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں، اس کی ذرا سی اور تشریح کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ ایک ہے مادی ورثہ۔ مادی ورثہ اس وقت ملتا ہے جب اصل مالک مر جائے۔ شوہر کا انتقال ہوا، زوجہ کو ورثہ ملے گا، باپ کا انتقال ہوا، اولاد کو ورثہ ملے گا۔ ایسا ہی ہے، یہ ہے مادی ورثہ۔ لیکن ایک ہے مانوی اور روحانی ورثہ۔ اہل بیت مادی چیزوں کے مالک نظر نہیں آئیں گے، اگر چاہیں تو ٹھوکر مار کے زمین کے خزانوں کو باہر نکال لیں، مگر مادی چیزوں پر کبھی ناز کرتے، فخر کرتے، تذکرہ۔ ہم نے تو یہی دیکھا، فقر و فاقہ ہے، زنجیریں ہیں، اولاد کے لاشیں ہیں، اذیتیں ہیں، آوارہ وطنی ہے، زخم ہیں، زہر ہے، تلوار ہے، خنجر ہیں، زمانہ دشمن ہے، حاکموں کے چہرے بدل رہے مگر ان سے ظلم کرنے کا انداز نہیں بدل رہا ان کے اوپر۔ محروم نظر آئے، بظاہر مجبور نظر آئے، بظاہر کمزور نظر آئے، اور ہم کون ہیں؟ الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 رشتے جو ہیں
ہم ان تینوں رشتوں میں مولا کے ساتھ وابستہ ہیں اور خدا کرے واقعی وابستہ رہے. تو بس بات کو عزیزو، میرے عزیزو، انسان کو مادی ورثہ ملتا ہے جب مالک مر جائے، مانوی ورثہ ملتا ہے جب خود وارث مر جائے. جب خود وارث مر جائے. درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، عشرت دریا ہے قطرے کا فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. بس واپس تو اب ہمیں اہل بیت سے مانوی ورثہ لینا ہے. عشق کا مانوی ورثہ کیا ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ مانوی ورثے کا نام ہے ایمان، تقوی، عمل، خیر، نیکی، جنت، نور. عشق یہ اس وقت ملے گا جب انسان مر جائے، یعنی جب اپنے آپ کو مادی زنجیروں سے آزاد کرا لے، اور ایسا آزاد کرائے کہ اسے نہ کہنا پڑے کہ میں آزاد ہوں، بلکہ وہ خود کہتے نظر آئیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اگر وہ کسی کو آزادی کی سند دے دیں، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اللہ اکبر. یعنی ساری زنجیروں کو تو نے توڑ دیا. دو مسافر ہیں، دونوں کا سفر ایک جگہ سے شروع ہوا. ایک کا نام ہے عمر سعد، ایک کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی. دونوں کوفے کے رہنے والے، دونوں کوفے کے نامور. دونوں میں دوستی، اس لیے کہ عمر سعد مولا کائنات کا شیعہ اپنے آپ کو کہتا تھا، رہ چکا تھا ساتھ میں، شریک تھا. دونوں کی دوستی، دونوں کے بیٹوں کی آپس میں دوستی. عمر سعد کے بیٹے کا نام ہے حفظ، اور جناب حر کے بیٹے کا نام بعض جگہ علی لکھا اور بعض جگہ بکیر. ان دونوں کی آپس میں دوستی. دونوں کو بلا کے ابن زیاد کہتا ہے تمہیں ملک رے کا پروانہ دوں گا، تمہیں فلاں زمین کا مالک بنا دوں گا، زمیندار ہو جاؤ گے. تم قیمت قتل حسین، اسے قتل بھی نہیں کرنا ہے، اس کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ 1000 کے رسالے کا افسر بن کر جائے اور جہاں بھی قافلہ حسینی کو پائے ان کو روک دے. دونوں کا سفر ایک جگہ سے شروع ہوا، دونوں چلے کربلا. ایک رات دونوں کو ملی. خود پسر سعد کہتا ہے کہ اس ایک رات میں نے اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان پایا. اور حضرت حر کہہ رہے ہیں کہ میرے لال، میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں. فیصلہ کرنا ہے، زنجیروں میں دونوں جکڑے ہوئے ہیں، کون زنجیریں توڑ پاتا ہے. موتو قبل ان تموتو، کون ہے جو موت سے پہلے مرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ کون ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ عمر سعد نہیں، کہتا ہے کہ آخرت وعدہ ہے، جنت وعدہ ہے. احمق ہے وہ انسان جو قرض پر یقین کرتے ہوئے جو ہاتھ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دے. نتیجہ سامنے ہے، آپ کے نتیجہ سامنے ہے. ایک کون ہے، کہاں پہنچا؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک عمر سعد نہیں ہے، بہت سے عمر سعد پیدا ہوئے، ہوتے رہیں گے، وہ سب عمر سعد کے ساتھ ہیں. حر کہاں پہنچے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ.
हुर कहां पहुंचे? हुर हुर तू आजाद है। कैसा आजाद? तूने जंजीरों को तोड़ के परवाज शुरू की। तू राह इश्क पे चला और तन्हा नहीं चला। राह इश्क पे चलने वाला वो लायक सलाम है जो चले तो पिछलों के लिए रास्ता बनाता हुआ चले। सिर्फ खुद नहीं चला बल्कि तारीख उठा के देखें, तन्हा हुर नहीं है। हुर के पीछे रिवायतें बताती हैं कम से कम 28 सिपाही हैं जो फौज यजीद से निकल के सरकार सैयद शुहदा की तरफ आए। हुर ने औरों के लिए रास्ता 28 तो उस वक्त आए, उस दिन से लेके आज तक न जाने कितने हुर बन गए और कितने बनते रहेंगे। अंसारे हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। यह है राह इश्क, यह है रस्म इश्क, यह है रिवायत इश्क। किस चीज ने बदल दिया? कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गए? मैंने अर्ज किया कि हुर मर जाओ इससे पहले के मौत आ जाए ताकि हमेशा जिंदा। क्या कुर्बानी थी और क्या सिला मिला? क्या सिला मिला? आज तक अब तलाश कीजिए, जाके देख लीजिएगा। अगर उमर साद की नस्ल से कहीं कोई मिल जाए तो मुझे बताइएगा। और हुर की नस्ल से अजीम शख्सियत का नाम है हुर्र आमली। दुनियाए शियत की काबिल इफ्तिखार माया नाज शख्सियत, आलिम, आरिफ, मकतब तशय्यो का तारुफ कराने वाले कौन हैं? जनाब हुर की नस्ल से हैं। हुर की नस्ल आज भी हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ा रही है। मुझे माफ कीजिएगा 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएं, लेकिन यह पैगाम चाहता हूं कि पहुंच जाए अच्छी तरह। कहां कि चौथे इमाम कह रहे हैं, हां कबीले बनु रिया का हुर भी क्या हुर था कि जिसने अपना सब कुछ हुसैन इब्न अली पर कुर्बान कर दिया। वो सब्र, वो हौसला, वो इस्तिकामत, वो यकीन। 2 रातें हैं, एक रात इधर एक रात उधर। हमारी जिंदगी में भी ऐसी रातें आती हैं। हमें भी फैसला करना होता है, हमें भी जंजीरों को तोड़ना है। हमें मासूम कोई नहीं कि कोई ये समझे कि मेरे लिए थोड़ी ये गुफ्तगू है। नहीं, मैं भी हर कदम के ऊपर फिसलता हूं, बहकता हूं, गिरता हूं। मुझे फिर उठना है, फिर खड़े होना है। गिर जाना ऐब नहीं है, गिरे रहना ऐब है। वक्त का इमाम सलाम कर रहा है, वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में सलाम कर रहा है। वो दर्जा मिला, वक्त का इमाम सलाम कर रहा है। आयतुल्लाह हकीम खड़े हुए हैं। ऐ हुर, मैं इल्म में तुमसे ज्यादा हूं, अमल में तुमसे ज्यादा हूं, यानी जिंदगी के एतबार से, मगर कांप रहा हूं इसलिए कि तुम्हारा दर्जा क्या दर्जा है, क्या दर्जा है। कहां था, कहां से कहां आया, उम्मीद की किरण दिखाता चला गया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बढ़ते चले जाओ। किस चीज ने हुर को हुर बना दिया? नंबर 1, बस 3 बातें, ज्यादा का मौका नहीं है वरना तो गुफ्तगू बहुत फैल जाएगी। किस चीज ने हुर को हुर बना दिया? पहली चीज जिसने हुर को हुर बनाया, वो क्या? सैयदुश्शुहदा की निगाहें देख चुकी हैं। इमाम जानते हैं, चाहते हैं दुनिया के सामने आ जाए कि किस चीज ने हुर को हुर बनाया। लिहाजा इधर लजा में फरस पे हाथ डाला, उधर रहमत के रुख पे जलाल आया। हुर, तेरी मां तेरे मातम में बैठे का कोई और ये जुमला कहता, मैं पलट के जवाब देता, मगर खातून जन्नत
احترام فاطمہ زہرا. تو چنگاری ذرا سی، عشق کی ذرا سی چنگاری موجود تھی، معصوم کے دامن کی ہوا نے اسے شعلہ جوالا بنا دیا. دوسری چیز جس نے حر کو بدلا، ایک تو احترام شہزادی کا، دوسری چیز اخلاق سید الشہداء. اخلاق سید الشہداء شب عاشور. حر نے، میں نے فقرہ دیکھا ہے کہ حر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پسر سعد اپنے خادم سے کہہ رہا تھا دیکھتا نہیں میرے گھوڑے کی زبان پیاس سے نکل گئی ہے، تو اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کو جلدی پانی پلا. بس یہ جملہ تھا جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا ہو. بے ادب، تجھے اپنے گھوڑے کی پیاس کا خیال ہے؟ علی و فاطمہ کی اولاد، ننھے ننھے بچے. اور اب حر چلا، چھوڑ دیا، بس باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، مگر دنیا کو دکھانا تھا. اس لیے 500-600 سال کے بعد اسماعیل صفوی روزے بنوا رہے، سب کے روزے بنوائے جائیں. لوگوں نے کہا سب کا روزہ بنے گا، حر کا نہیں بنے گا، اس لیے کہ حر کی وجہ سے پوری کربلا ہوئی. علامہ مجلسی موجود ہیں. کیا کیا جائے؟ 2 گروہ کے اندر لوگ تقسیم ہو گئے. کہا ایک طریقہ ہے، قبر کو کھول کے دیکھ لو، اگر حر کی توبہ قبول ہوئی ہوگی، لوگوں کے لیے یہ بات کی، قبول ہوئی ہوگی تو شہید زمین کی مٹی کی جرت نہیں کہ شہید کے تارے کفن کو بھی میلا کر سکے. قبر کھولی گئی، دیکھا جیسے کوئی مسافر تھک کے سو گیا ہو. کیا رتبے ملے حضرت حر کو، کیا رتبے ملے. غلام آ کے حر کے فرزند سے کہتا ہے کہ ذرا اپنے بابا کی خبر تو لو، کھانا رکھا رکھا ٹھنڈا ہو گیا مگر کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، کسی چیز کا خیال نہیں. بیٹا آیا، بابا. غلام بتاتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا. حر نے بازو پکڑا، پشت خیمہ پہ لے کے آیا، کہ ذرا غور سے سن. بیٹے نے سنا، کیا سنائی دیا؟ کہ بابا ننھے ننھے بچوں کی اللہ تاش اللہ تاش، کہ یہ وہی ہیں کل جب ہم پیاسے تھے انہوں نے ہمیں سیراب کیا تھا. اے جانے پدر، تیرے باپ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مگر میں نے طے کر لیا، فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گا، میں اس غلطی کو سدھاروں گا. کہا کیا کریں گے؟ کہ جاؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا. کہ وہ معاف کر دیں گے. کہ تو نہیں جانتا وہ کریم ابن کریم، وہ کریم ابن کریم ضرور معاف کر دیں گے. بیٹے نے کہا بابا میں بھی چلوں گا. بھائی آگے بڑھا، بھیا میں بھی. غلام آگے آیا، میں بھی چلوں گا. چھوٹا سا قافلہ عشق کی ہلکی ہلکی روشنی لے کر قافلہ نور کی طرف روانہ ہوا. ادھر تو یہ قافلہ چلا، ادھر حسین کرسی سے اٹھے، آواز دی عباس، علی اکبر، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. حر کچھ اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے گلے سے ریدہ نکال کے چہرے پہ ڈال لی. اس کے بعد کا بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے کہ یہی ہاتھ تھے جو لجام فرس حسینی تک پہنچے تھے. ہاتھ بندھے، چہرہ چھپائے، آیا کہ جب آقا سامنے آئے بتا دینا. بیٹے نے کہا بابا آقا سامنے اپنے آپ کو گرا دیا. اے فاطمہ کے لال، کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ امام نے بازو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا. اے حر، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا.
اور میں نے معاف کیا، آیا بس میں نے مختصر کیا، وقت ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا آقا بڑی خطا ہو گئی، بس اب سینہ تنگی کر رہا ہے، مجھے جلدی سے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے جلدی سے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مگر اس سے پہلے آقا جب میں نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا بیویوں کے رونے کی آواز آئی، بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے رسول کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ اے مولا ایک مرتبہ ان سے معافی مانگ لوں۔ آ کے خیموں کے باہر بیٹھ گیا، زمین کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، تماچے مارے، پکار کے کہا اے نبی کی بیٹیوں تمہارا مجرم آ گیا، تمہارا مجرم آ گیا، بس مرنے کے لیے جاتا ہوں مگر اتنی تمنا ہے مجھے بخش دو۔ دیکھو محشر میں اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا۔ ابھی اتنی گفتگو، ابھی اتنے جملے زبان پہ آئے تھے کہ دو بچے آئے، آکے کہا حر ہماری اماں نے سلام کہا، کہ بچوں تم کون ہو؟ کہ علی کی بیٹی زینب کے بیٹے۔ بس ایک مرتبہ اپنا گریبان چاہ کیا، ہائے کیا وقت آ گیا، آقا اب نہیں جیا جاتا، اجازت دیجئے۔ امام نے کہا اچھا حر جاؤ سدھارو حر، مگر بیٹا آگے بڑھا، کہا بابا پہلے مجھے اجازت دلوائیے، پہلے میں جاؤں۔ امام نے کہا کہ اچھا جاؤ تم جاؤ۔ بیٹا چلا کچھ دیر جنگ کی، پھر آواز دی بابا میری آخری خبر لیجئے۔ حر تیز دوڑا، ذرا ایک منٹ کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ حر پیاسا نہیں تھا، بیٹا بھی پیاسا نہیں تھا، لیکن جب بیٹے کی آواز آئی تو حر کتنا تیز دوڑا۔ ایک باپ کتنا تیز دوڑ سکتا ہے جو پیاسا بھی نہ ہو، مگر اب جو پہنچا تو کیا دیکھا، غریب زہرا پہلے سے موجود، بیٹے کا سر آغوش میں رکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ حر کو دیکھا، کہا حر یہ کیا کیا، تو کیوں آ گیا حر نے کہا مولا، کہا حر چلا جا، یہ نئی دنیا کا دستور، یہ جوان بیٹا ہے، تو باپ ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں آقا حر کو تو واپس کر دیا، مگر ابھی کچھ دیر کے بعد یہی کربلا ہوگی، ایک 57 برس کا بوڑھا جوان کا لاشا ایسے اٹھائے